بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا نظام بنایا اور اپنی حکمت سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے نیکی اور بدی کا اختیار بھی عطا فرمایا، تو اسے ہدایت دینے کے لیے سلسلہ نبوت شروع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، اور کچھ انبیاء پر صحیفے اور 4 انبیاء پر کتب نازل فرمائیں، جن میں پہلی نازل ہونے والی الہامی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اسی برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام کے عالی مرتبت بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ یہودیوں کے تیسرے بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، مگر نبوت کا تاج ان کے اسی بیٹے کے سر سجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر اور سلطنت کے بادشاہ تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے ساتھ ساتھ کئی دیگر معاملات میں کمان عطا فرمائی تھی۔ جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے شجرہ نسب کا تعلق ہے، تو حافظ ابن کثیر نے آپ کا شجرہ نسب ایسے بیان فرمایا ہے: سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام بن عیشا بن عبید بن سلمون بن نخشون بن امینہ اداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے متعلق مستند روایات موجود نہیں ہیں، لیکن ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک مرتبہ انہیں رات بھر سونے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ سعد میں ارشاد ہوتا ہے: داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بے حد اچھا بندہ اور رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خواص کچھ ایسے بیان کیے گئے ہیں: حضرت سلیمان علیہ السلام کو علماء تفسیر کے مطابق تمام چرند، پرند، حشرات کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، لیکن قرآن میں پرندوں اور حشرات سے آپ علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل ہی میں ایک چیونٹی کا واقعہ اس طرح مذکور ہے: جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی جو ان کی سردار تھی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتے رہیں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ قرآن اس بارے میں 3 باتیں فرماتا ہے: ہوا کو سلیمان کے حق میں مسخر کیا۔ ہوا ان کے اس طرح تابع تھی کہ کتنی شدید ہوتی ان کے حکم سے نرم پڑ جاتی تھی۔ نرم روی کے باوجود ہوا کی تندی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح و شام میں ایک تیز رفتار گھوڑے کے 1 مہینے کی مسافت سے زیادہ سفر کر لیتے تھے۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سازی میں بھی کمان حاصل تھی۔ آپ کی تمام عبادات، معاملات مملکت اور فیصلے شریعت تورات کے تحت ہوا کرتے تھے۔
مقدمات کا فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی مقدمے کے سلسلے میں آپ علیہ السلام سے مشاورت فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ، جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی جو نہ تو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد۔ جنات تک ان کے تابع فرمان تھے، اور اس کی گواہی قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ ہے، جو ایک جن نے پلک جھپکنے میں اس کی مملکت سے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا تھا، اور خود سلیمان علیہ السلام عالی شان عمارتیں بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ یہ عمارتیں گارے مٹی کے برعکس کسی اور چیز سے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف زیر زمین سیال تانبے کے چشمے جاری کر دیے تھے، بلکہ ان کو ان چشموں کی جگہوں کا بھی علم دیا گیا تھا۔ معزز سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو ہم نے کچھ تذکرہ کیا، اب ہم ان کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے باعث عبرت بنایا جو سمجھتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، اور جنوں پر سختی فرماتے ہوئے انہیں اپنے سامنے اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھ کر کام کی نگرانی کرتے تھے، اور انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اپنے عصا پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں، اور جن یہی گمان کرتے رہے کہ آپ علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہے، اور ایک بڑا عرصہ اسی حالت میں گزر گیا کہ آپ نے کروٹ تک نہ بدلی تھی، اور جن بھی ایسی کڑی نگرانی پر حیران تھے۔ جب عمارت کا تکمیل کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا، اور اللہ کی مشیت کے مطابق آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے، اور یوں جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہوا، اور آپ کی مملکت کے وہ عقل کے اندھے بھی جان گئے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّاتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر گر پڑے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنوں کو غیب دان سمجھتے تھے باطل کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جن بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ سامعین، امید ہے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چند گزارشات پسند آئی ہوں گی۔ ان کی زندگی سے مزید واقعات دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔